بلیک ہولز اس کائنات کی سب سے پر اسرار اور خوفناک چیز ہے۔ ہماری کہکشاں بھی ایک بلیک ہول کے گرد گھوم رہی ہے۔ بلیک ہولز کیسے بنتے ہیں؟ کیا کسی انسان نے بلیک ہولز کو دیکھا ہے؟ آپ انٹرنیٹ پر بلیک ہولز کی جو تصویریں دیکھتے ہیں، کیا وہ بلیک ہولز کی ہی تصویریں ہیں، یا یہ صرف ہمارا وہم ہی ہے کہ بلیک ہولز ایسے ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، یہ ہمارا خیال ہی ہے کہ بلیک ہولز ایسے ہوتے ہوں گے، کیونکہ 2 سالوں پہلے تک ہم بالکل بھی نہیں جانتے تھے کہ بلیک ہولز کیسے ہوتے ہیں۔ سائنسدان بلیک ہول کے بارے میں زمانے سے جانتے ہیں، مگر آج سے پہلے کبھی اس کو دیکھ نہ پائے۔ آئنسٹائن خود بھی بلیک ہول کی موجودگی سے مکمل طور پر اتفاق نہیں کرتے تھے، مگر دیگر سائنسدانوں نے بلیک ہول کی پیشگوئی آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہی کی مدد سے کی، اور بلیک ہول کا دیکھا جانا اس تھیوری کی ایک اور دلیل ہے۔ بلیک ہول کی شدید قوت ثقل یعنی گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے ہر چیز اس میں ضم ہو جاتی ہے، اس لیے جب بھی ماضی میں اس کو دیکھنے کی کوشش کی گئی وہ کامیاب نہ ہو سکی۔ بلیک ہول پر پڑنے والی تمام شعاعیں یعنی روشنی اس میں جذب ہو جاتی ہے، اس لیے روشنی کا انعکاس یعنی روشنی ریفلیکٹ نہیں ہوتی۔ چنانچہ بڑی بڑی فلکیاتی دوربینیں بھی اس کو دیکھنے میں اب تک ناکام رہیں۔ حال ہی میں سائنسدان اس کی تصویر لینے میں کامیاب ہو گئے۔ اس پروجیکٹ کا نام ایونٹ ہورائزن ٹیلیسکوپ رکھا گیا۔ اس کام کو سر انجام دینے کے لیے سائنسدانوں کی ایک بڑی ٹیم نے دنیا کے مختلف کونوں سے اجتماعی طور پر اپریل 2017 میں تقریباً 8 خلائی دوربینوں کو بیک وقت استعمال کیا، اور جو معلومات جمع کیں اس کو بے تحاشا کمپیوٹر ہارڈ ڈسکوں میں محفوظ کیا۔ یہ ریڈیو توانائی والی دوربینیں ساؤتھ پول، یورپ، ساؤتھ امریکہ، افریقہ، نارتھ امریکہ اور آسٹریلیا میں نصب کی گئی۔ یہ معلومات اتنی زیادہ تھیں کہ جدید فائبر آپٹکس ہائی سپیڈ انٹرنیٹ کے ذریعے بھی بھیجنی ناممکن تھیں۔ تقریباً آدھے ٹن وزنی کمپیوٹر ہارڈ ڈسکوں کو دنیا کے کونے کونے سے امریکہ میں مقیم MIT کی بیسٹک آبزرویٹری میں جمع کرتے ہوئے تقریباً آدھا سال لگ گیا۔ اس معلومات کے خزانے کا مطالعہ کرنا اور اس کو یکجا کر کے ایک تصویر کی صورت میں دینا کوئی آسان کام نہ تھا، اور موجودہ دور کے کمپیوٹر سائنسدانوں کے لیے ایک بڑا چیلنج تھے۔ اس کام کے لیے ایک تداخل پیمائی یعنی انٹرفیرومیٹری کا استعمال کیا گیا۔ اس کام کو سر انجام دینے کے لیے MIT کی ایک طالب علم کیٹی نے ایک حساب و شمار کا الگوریدم مرتب کیا۔ چونکہ بلیک ہول سے روشنی کا انعکاس یعنی رائٹ ریفریکشن نہیں ہوتا، اس لیے عام طریقے سے اس کی تصویر کھینچنا ناممکن تھا، لہٰذا اس کام کو کرنے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا گیا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی تالاب میں ایک پتھر پھینکنے سے جو لہریں پیدا ہوں، ان لہروں کی مدد سے پھینکے جانے والے پتھر کا پتہ لگایا جائے۔ اس تصویر کی تشکیل میں 1 سال سے زائد عرصہ لگا، اور سائنسدانوں کی 4 مختلف ٹیموں نے اس کمپیوٹر الگوریدم کی مدد سے بلیک ہول کی 4 الگ الگ تصویریں تشکیل دیں تاکہ کسی بھی غلطی کا امکان نہ رہے، اور تمام تصویریں باہم ہم آہنگی کے بعد ہی ایک یقینی تصویر کو منظر عام پر لایا گیا۔ اس پروجیکٹ کے ڈائریکٹر شیپرڈ ڈولمین کا کہنا ہے کہ اپریل 2017 میں ایونٹ ہورائزن کے تمام ڈش اینٹینا بیک وقت حرکت میں آئے اور گھوم کر زمین سے تقریباً 55 ملین نوری سال دور ایک کہکشاں میسر 87 کی طرف مذکور ہوئے۔ اس کے وسط میں موجود بلیک ہول کی معلومات جمع کرنے میں کامیاب ہوئے، اور آج ہم دنیا کو یہ بتاتے ہوئے بہت خوش ہیں کہ ہم نے وہ چیز دیکھ لی ہے جسے ہم عرصے سے ناقابل چشم یعنی ناقابل دیدہ سمجھتے رہے۔ دیکھا جانے والا یہ بلیک ہول کہکشاں M87 میں واقع ہے، جو کہ سورج سے 6 بلین گنا زیادہ بڑا ہے۔
ہماری اپنی کہکشاں ملکی وے میں واقع بلیک ہول جس کا نام سیجیٹیریس اے سٹار ہے، یہ 4 ملین سورج جتنا بڑا ہے اور اسے ابھی تک نہیں دیکھا جا سکا، مگر ایونٹ ہورائزن بہت جلد یہ خوشخبری بھی دینے والا ہے۔ بلیک ہولز در حقیقت کائنات میں موجود کوئی سوراخ یا خلا نہیں ہیں، مگر چونکہ ان کے آر پار نہیں دیکھا جا سکتا، اس میں روشنی داخل ہو کر کہیں کھو جاتی ہے اور منعکس یعنی ریفلیکٹ نہیں ہوتی، اور اس کے ارد گرد تمام کائناتی اجزاء اس میں گر کر گم ہو جاتے ہیں، اس لیے اسے اصطلاحاً بلیک ہول کہا جاتا ہے۔ کائنات کا بلیک ہول در حقیقت ایک ٹھنڈا سورج ہے۔ جس طرح سورج ایک ستارہ ہے اور اس کی اپنی روشنی اور کشش کی وجہ سے نظام شمسی قائم ہے، اسی طرح کائنات میں بے تحاشا سورج نما ستارے موجود ہیں جنہیں ہم آسمان پر بڑے شوق سے دیکھتے ہیں۔ ہم نے اکثر ٹوٹتے تارے بھی آسمان میں دیکھے ہیں۔ دنیا میں ہر چیز ایک دن فنا ہونے والی ہے، اسی طرح ستارے بھی آہستہ آہستہ اپنی روشنی اور کشش کھوتے رہتے ہیں اور آخر ایک دن ٹھنڈے سورج کی مانند کائنات میں فنا ہو جاتے ہیں۔ ان کی کشش اور توانائی کی کمی کی وجہ سے ان کے اطراف میں گردش کرنے والے سیارے اور چاند اپنے مدار سے منحرف ہو جاتے ہیں اور آپس میں تصادم کے نتیجے میں بننے والا ملبہ اس ٹھنڈے تارے پر گر کر بھسم ہو جاتا ہے۔ اگر ہم بلیک ہول کی تصاویر کا بغور جائزہ لیں تو ہمیں نظام شمسی کی طرح ایک سیاہ فام ٹھنڈے تارے کے گرد رنگین گیس اور گرد کے خسار گھومتے نظر آئیں گے، جو آہستہ آہستہ اس کے سیاہ مرکز میں فنا ہو جاتے ہیں۔ ہمارا نظام شمسی ملکی وے نامی ایک کہکشاں کا حصہ ہے جس میں سورج کی طرح بے تحاشا ستارے اور ان ستاروں کے گرد ان کے سیارے اور چاند گردش کرتے رہتے ہیں۔ ہماری کہکشاں کے مرکز میں بھی ایک بلیک ہول موجود ہے جس کی تصویر بھی جلد منظر عام پر آنے والی ہے۔ ہمارا سورج بھی ایک دن اپنی روشنی ماند پڑ جانے کی وجہ سے ایک ٹھنڈے سورج میں تبدیل ہو جائے گا اور اس دن نظام شمسی کا توازن بگڑ جائے گا۔ زمین اور دیگر سیارے یا تو آپس میں تصادم کے نتیجے میں تباہ ہو جائیں گے یا پھر خوش قسمتی سے کوئی سیارہ بھٹک کر کسی اور سورج کے زیر کشش آ جائے گا۔ قدر ممکن ہے کہ سورج سے قریب ترین سیاروں کی موت واقع ہو جسے ہم روز قیامت سے تشبیہ دے سکتے ہیں۔ سائنسدانوں نے جس بلیک ہول کو آج دیکھا ہے اس کی نشاندہی آسمانی کتابوں میں پہلے سے ہی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں تفصیلاً بیان کرتا ہے کہ کس طرح کائنات میں سورج اور دیگر ستارے اس کے حکم پر ایک نظام سے چلتے ہیں اور سورج کی روشنی سے زندگی اس کے حکم سے رواں دواں ہے۔ قرآن یہ بھی بیان کرتا ہے کہ کس طرح روز قیامت زمین روئی کے گالوں کی طرح ٹوٹ کر بکھرتی نظر آئے گی۔ پچھلی سرکش قوموں کے زوال کے قصے بھی ہم نے پڑھے ہیں۔ سائنسدانوں کی جاری کردہ بلیک ہول کی یہ تصویر در حقیقت ہمیں کسی طاقتور سورج کے ٹھنڈا ہونے اور کئی زمینوں کے اختتام کی یہ داستان یاد دلاتی ہے۔ بلیک ہول کو ٹائم مشین بھی کہا جاتا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اگر ایسی ٹیکنالوجی ایجاد ہو جائے کہ بلیک ہول کی دوسری جانب دیکھا جا سکے تو ہم ماضی میں پیچھے جا سکتے ہیں۔ تو دوستو، آپ کو ہماری بلیک ہول پر یہ ویڈیو کیسی لگی؟ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہماری ویڈیو دیکھی، ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔